سوئز کنال میں آمد و رفت بحال، ایورگرین بحری جہاز کو کیسے نکالا گیا؟ مصر کی سوئز کنال میں تقریباً ایک ہفتے سے پھنسے ہوئے کنٹینر بحری جہاز کو نکال لیے جانے کے بعد بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی۔ پیر کو 400 میٹر لمبے اس جہاز کو نہر کے کناروں سے رہا کروائے جانے پر اسے کھینچنے والی کشتیوں نے اپنے ہارن بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو ملانے والی اس نہر سے گزرنے کے لیے سینکڑوں بحری جہاز رکے کھڑے تھے۔ یہ دنیا کے مصروف ترین تجارتی راستوں میں سے ایک ہے۔ مصری حکام کا کہنا ہے کہ نہر سے گزرنے کے منتظر جہازوں کا رش آئندہ 3 روز میں ختم ہونے کی توقع ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی عالمی شپنگ پر اثرات کئی ہفتوں بلکہ کئی ماہ تک رہ سکتے ہیں۔ گزشتہ منگل کو 2 لاکھ ٹن وزنی ایورگرین نامی مال بردار بحری جہاز اس وقت سوئز کنال کے کناروں میں پھنس گیا جب تیز ہواؤں اور ایک ریت کا طوفان آ گیا۔ جہاز کو نکالنے کے لیے ہالینڈ کے ماہرین کی ایک ٹیم نے 13 ٹگ بوٹس استعمال کی تاکہ ایورگرین کو ہلایا جا سکے۔ اس کے علاوہ کنال کے کنارے پر جہاز کا نچلا حصہ پھنسا تھا، وہاں سے 30,000 کیوبک میٹر کیچڑ اور ریت کو کھود کر نکالا گیا۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مال بردار جہاز پر لدے 18,000 کنٹینرز کو جہاز کا وزن کم کرنے کے لیے اتارنا پڑے۔ ایورگرین جہاز 400 میٹر طویل ہے اور گزشتہ ہفتے کے اختتام پر اسے نہر میں 200 میٹر تک اطراف کی جانب ہلایا جا چکا تھا۔ اس کام میں کھدائی کے لیے مشینری کے علاوہ ٹگ بوٹس استعمال کی گئی ہیں۔ پیر تک بحری جہاز کی ٹریکنگ کے لیے استعمال ہونے والے سافٹ ویئر کے مطابق جہاز کو کامیابی سے مغربی کنارے کی طرف دھکیلا جا چکا تھا، تاہم جہاز کا اگلا حصہ مشرقی کنارے پر پھنسا رہا۔ ٹگ بوٹس جن کی مدد سے جہاز کو کھینچا یا دھکیلا جا سکتا ہے، اس بحری جہاز کے ارد گرد موجود تھیں۔ یہ جہاز میں حرکت پیدا کرنے کے لیے تاریں استعمال کر رہی تھیں یا پھر براہ راست پھنسے ہوئے جہاز کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تاہم پانی کی تیز رفتاری نے اس جہاز کو نکالنے میں مدد کی اور پیر کی صبح جہاز کا پچھلا حصہ کنارے سے رہا کروا لیا گیا اور پورا جہاز مڑنا شروع ہو گیا۔ چند گھنٹوں بعد جہاز کا اگلا حصہ بھی گھوم کر نکل گیا اور ایورگرین روانہ ہونے کے قابل ہو گیا۔ ایورگرین کو اب گریٹ بٹر جھیل پر لے جایا گیا ہے۔ یہ جھیل سوئز کنال کے شمالی اور جنوبی حصوں کے درمیان موجود ہے۔ لیکن جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ پیر کی شام ایک خبر رساں ادارے کا کہنا تھا کہ سوئز کنال میں بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے اور جہاز جنوب کی جانب بحیرہ احمر جانے لگے ہیں، لیکن لیت ایجنسیز نامی کینال سروسز کمپنی نے کہا تھا کہ گریٹ بٹر جھیل سے بحری جہاز روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تاہم کچھ بحری جہازوں نے اس بحران کے پیش نظر اپنا راستہ تبدیل کر لیا تھا اور براعظم افریقہ کے جنوبی ترین مقام کے گرد سے گھوم کر قدرے بہت لمبے راستے سے اپنا سفر جاری رکھا تھا۔ کارگو اپنی منزلوں پر کافی دیر سے پہنچے گا اور جب وہ بندرگاہوں پر پہنچیں گے تو وہاں رش کا امکان بھی ہے اور جہاز رانی کے مستقبل قریب کے شیڈولز خراب ہو گئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یورپ تک سامان بھیجنے کی قیمت میں اضافہ متوقع ہے۔ جہاز رانی کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے عالمی صنعت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔